بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی خرابی میں اور ایمان کو کمزور کرنے میں جو چیزیں کردار ادا کرتی ہیں ان پہ بات ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے کفر، شرک اور نفاق پہ بات کی۔ آج کے لیکچر میں بدعت کے حوالے سے 3 اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلا موضوع یہ کہ بدعت کیا ہے، دوسرا یہ کہ کیا دین میں کسی نئی چیز کی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے، اور تیسری اہم بات یہ کہ موجودہ دور میں جو بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہو چکی ہیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اور سلف صالحین کے زمانے میں نظر نہیں آتی، تو ان چیزوں کی، ان نظریات کی، ان پریکٹسز کی کیا حیثیت ہے اور کیا ان پر عمل کرنا چاہیے یا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شرک کے بعد احادیث میں سب سے زیادہ جس چیز کی مذمت آئی ہے، جس چیز کو برا کہا گیا، وہ بدعت اور بدعتی ہے۔ یعنی شرک کے بعد بدعت اور بدعتی کی سب سے زیادہ احادیث میں مذمت کی گئی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خطبات دیتے تھے، چاہے وہ خطبہ جمعہ ہو، چاہے وہ عید کا خطبہ ہو، وہ نکاح کا خطبہ ہو، تو آپ ان سارے خطبات میں اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں فرماتے تھے ان شر الامور محدثاتها، یعنی دین میں کسی نئے کام کا اضافہ کر دینا یہ بدترین امور میں سے ہے۔ یعنی برے ترین جو کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر دیا جائے۔ ان شر الامور محدثاتها۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنی مذمت کیوں آئی ہے؟ ایسا اس میں کیا ہے؟ کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں کہ شرک کے بعد برا ترین کام بدعت کو کہا جا رہا ہے؟ آپ تھوڑا فرض کریں کہ اگر دین میں یہ گنجائش پیدا کر دی جائے کہ ہر زمانے میں لوگ کچھ نہ کچھ اس کے اندر اضافہ کرتے چلے جائیں، تو ہر زمانے کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں، تو کیا دین اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہ سکے گا؟ ہر زمانے کے لوگ اگر 5% بھی ایڈ کرتے چلے جائیں، یعنی ایک صدی کے اندر، 100 سالوں کے اندر دین میں خدا نخواستہ 5% اگر اضافہ کر دیا جائے، نئی چیزیں ایڈ کر دی جائیں، تو 2000 سال کے بعد دین کی پوری حالت تبدیل ہو جائے گی، اس کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن جیسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ جب تک قرآن ہمارے پاس ہے، جب تک حدیث ہمارے پاس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس ہے اور سیرت ہمارے پاس ہے، اس وقت تک ہم صراط مستقیم سے بھٹک نہیں سکتے۔ اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے۔
ایک اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو جب تک ہم قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھیں گے، ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے، ان سے گائیڈنس لیتے رہیں گے، ان کو پڑھتے رہیں گے، ان کو سمجھتے رہیں گے، اور اپنی زندگی کا جائزہ اور اپنی سوشل پریکٹسز کا جائزہ ان دو مصادر کی روشنی میں لیتے رہیں گے، اس وقت تک ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے گروہ بن چکے ہیں، طرح طرح کے فرقے بن چکے ہیں، طرح طرح کی جماعتیں بن چکی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جو قرآن کے ساتھ، صحیح احادیث کے ساتھ ایک مسلمان کا کنیکشن ہونا چاہیے، وہ کنیکشن نہیں رہا۔ اب ہر بندہ اپنے زوم کے مطابق، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، پبلک کو دیکھیں تو ہر بندے کے دین کے اپنے ہی نظریات ہیں، اپنے ہی تصورات ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، بازار میں چلے جائیں، آپ آبادیوں میں چلے جائیں، وہاں لوگوں سے، گاؤں میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، لوگوں سے پوچھیں، آپ ان سے ناظرہ قرآن کا کہیں تو 100 میں سے 90% افراد ایسے ہوں گے جن کو قرآن مجید دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ اور یہ میں کوئی جاہل لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ ایسے لوگ جن کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، آپ ایجوکیٹڈ لوگوں کو دیکھ لیں، اور 100 میں سے شاید آپ کو 10 لوگ بھی ایسے نہ ملیں جنہوں نے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ بھی قرآن کا پورا ترجمہ پڑھا ہو۔ 10 لوگ نہیں ملیں گے، چاہے وہ دنیاوی طور پہ کتنے ہی کوالیفائڈ کیوں نہ ہو جائیں، ان کے پاس بہت ساری ڈگریز ہوں، اچھے ان کے پاس عہدے ہوں، ٹائٹلز ہوں، ڈیزگنیشنز ہوں، لیکن ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے ساری اپنی ایفرٹس، ساری سوچ و بچار، ساری پلاننگ دنیا پہ لگا دی، لیکن اللہ کی کتاب کو، اس کے فرمان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو پریکٹیکلی انہوں نے اہمیت ہی نہیں دی۔ ان کی ترجیحات میں کہیں یہ چیزیں شامل ہی نہیں تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنا ہم قرآن اور احادیث سے دور ہوتے چلے گئے، اس قدر ہمارے عقائد، ہمارے نظریات اور ہماری زندگی کے اندر ایسی چیزیں شامل ہوتی چلی گئیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو دین کی اصلی حالت، اوریجنل ورژن آف اسلام، اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے استفادہ کرتے رہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم 3 موضوعات پہ بات کریں گے، جن میں سے سب سے پہلے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدعت ہے کیا، چونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے اس کو ابتدا سے اس کے بیسک کانسیپٹ سے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو بدعت سے مراد آسان الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام ایک طریقے سے کیا ہو تو کوئی بندہ اس طریقے کو چھوڑ کے اس کام کو کسی اور طریقے سے کرے، تو یعنی وہ آپ کی سنت کے مخالف چلے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ایسا کام جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، اسلاف کے دور میں کوئی اگزامپل نہیں ملتی، کوئی دلیل نہیں ملتی، تو کوئی ایسا کام دین کے اندر لے آنا، کوئی رائج کر لینا، وہ بھی بدعت کہلاتا ہے۔ تو بدعت کا لغوی معنی یہ ہے ایجاد کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ بدیع ہے، بدیع السماوات والارض، کہ اس نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی پریسیڈنٹ کے، بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی پہلے سے موجود چیز کے نمونے کے اس آسمانوں اور زمین کو ایجاد فرمایا ہے۔
اصطلاحی اعتبار سے اگر آپ بدعت کو دیکھیں تو علماء کرام نے بدعت کی بہت سی تعریفات کی ہیں. ان میں سے میں ایک دو تعریفیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. علامہ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعت ایک ایسا راستہ ہے جسے دین میں ایجاد کر لیا گیا ہو اور وہ شریعت کے مخالف ہو اور اس پر چلنے کا مقصد عبادت میں زیادتی کرنا ہو. یعنی انسان یہ چاہے کہ میں زیادہ اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں، اللہ کی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کروں، تو وہ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ بھی بدعت کہلائے گی. اسی طرح ایک اور بدعت کی بڑی آسان تعریف یہ ہے کہ بدعت ایک ایسا طریقہ ہے جو صحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ کے دور میں نہ پایا جائے اور اس پر کوئی شرعی دلیل بھی نہ ہو، اس کو بھی بدعت کہتے ہیں. تو ان دو تعریفوں سے میں اور اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں اور پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دین میں کوئی ایسا کام جاری کرنا، دین کے اندر کوئی ایسا کام نکالنا، ایجاد کرنا جس کا پہلے وجود نہ ہو. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایسا کام جس کا پہلے وجود نہ ہو اور وہ کام شریعت کے مخالف ہو اور اس سے انسان کی نیت یہ ہو کہ وہ اللہ کی زیادہ عبادت کر سکے. مثال کے طور پہ اب نمازیں جو ہیں تو نمازوں کی تعداد، ان کی رکعات کی تعداد اور وہ کیسے پڑھنی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں. ایسا ہے نا؟ ہمیں بتا دیا کہ یہ نماز نفل نماز ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض نماز ہے، یہ واجب ہے، وغیرہ وغیرہ. اگرچہ یہ کلاسیفیکیشن ٹرمینالوجی کے اعتبار سے بعد میں ہے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری نمازیں سنت ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ان نمازوں سے ہٹ کے اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ نماز کے اندر ایجاد کر لے یا کوئی اور نئی نماز نکال لے تو یہ اس کا نکالنا یہ بدعت شمار کیا جائے گا. پھر یہ کہ وہ جو طریقہ ہے یا جو عبادت ہے اس نے نہیں نکالی وہ صحابہ اور تابعین کے دور میں نہ ہو، تو جس نئی چیز میں یہ خصوصیات پائی جائیں گی کہ ایسا طریقہ جو نیا ہو، شریعت کے مخالف ہو اور صحابہ اور تابعین کے دور میں نہ پایا جاتا ہو، اس پہ کوئی شرعی دلیل نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ سارے امور کہ جن پر یہ تعریف صادق آتی ہے وہ بدعت کہلائیں گے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں اور اپنی سوسائٹی میں دیکھنے سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں اور ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ قرآن مجید اور سنت سے ثابت ہے یا کہ نہیں. تو آپ کو ہمارے معاشرے میں ایسی کئی پریکٹسز، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں یا عبادات سے ریلیٹڈ ہوں یا اخلاقیات اور معاملات سے ریلیٹڈ ہوں، وہ آپ کو ایسی کئی پریکٹسز، ایسے کئی طریقے ملیں گے کہ جو صحابہ کرام کے دور میں موجود نہیں تھے. لہٰذا آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ نظریہ، ہر وہ عبادت کا طریقہ، ہر وہ معاملہ کہ جو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا اور اس پر کوئی شرعی دلیل بھی نہیں ہے، اس کا دوبارہ سے ہم ریویو کریں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین نہیں تھا وہ آج کے دور میں بھی دین نہیں ہو سکتا. دین اسی چیز کو کنسیڈر کیا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. تو یہ ایک بدعت کا بیسک کانسیپٹ اور اس کا مفہوم ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بدعت کے حوالے سے اگر ہم تجزیہ کریں
تو جیسے جیسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے اسلامی معاشروں کے اندر بدعات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو کتابوں کے اندر ایسی چیزیں نہیں ملیں گی جو ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں، لیکن تھوڑا عرصہ اور گزرنے کے بعد جو بعد والی قومیں نسلیں آئیں گی وہ دین کے اندر اور بہت ساری چیزیں ایجاد کر دیں گی۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو وہ مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے حالات آنے والے ہیں، اتنے سخت ایمان کے حوالے سے اتنے سخت حالات آگے آنے والے ہیں۔ تو ہر گروہ اور ہر شخص وہ اپنے من مانے نظریات کو یہ لیبل ان پہ لگانے کے پہ تلا ہوا ہے کہ نہیں جو ہمیں سمجھ آیا ہے بس یہی دین ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہماری سوسائٹی میں لوگ مختلف گروہوں میں اور مختلف طبقات کے اندر اور مختلف فرقوں کے اندر بڑھ چکے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ ہسٹوریکلی دیکھیں اور قرآن و سنت کے تناظر میں دیکھیں تو ہمارے اسلاف کے ہاں یہ چیزیں نہیں ملتی تھیں۔ آج جن مسائل پہ ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں، دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان مسائل کی لسٹ بنا لیں اور پرانی کتابیں چلیں اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ان کتابوں کے اندر یہ مسائل ملیں گے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ اپنے دین کے بارے میں اتنے فکر مند تھے کہ وہ ان ڈسکشنز میں پڑے ہی نہیں تھے۔ وہ اس بات پہ زیادہ زور دیتے تھے کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون سے ایسے طریقے ہیں جن پر چل کے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں اور اللہ کو بھی راضی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بدعت کے معاملے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو بندہ بھی بدعت میں پڑا ہوا ہو یا وہ کچھ ایسی پریکٹسز کر رہا ہو کہ جو بدعت کے زمرے میں آتی ہیں، وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ ان کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ ان کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے اور ان کو دین کا حصہ سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ نیک نیتی کے ساتھ ایک غلط کام کو کیے جا رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے جو لیکچرز ہوں گے ان میں آپ کے سامنے پوری لسٹ رکھوں گا کہ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہماری سوسائٹی میں دین سمجھ کے کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ وہ دینی اعتبار سے سرے سے سنت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں اور دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ کیا دین میں کسی نئی چیز کی گنجائش ہے یا کہ نہیں ہے؟ تو قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کریں، سورۃ المائدہ، اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ مطلب اللہ واضح ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کا جو معاملہ ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہ گئی کہ جو ضروری تھی لیکن وہ بتائی نہ گئی ہو۔ ایک دوسری جگہ سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں گائیڈ نہ کر دیا ہو، ہمیں رہنمائی نہ فراہم کر دی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام امور کی تعلیم فرما دی، حتیٰ کہ اپنی جو حاجات ضروریاں ہیں ان کو کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت مطابق کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اس آیت کے مطابق کوئی ایسا پہلو نہیں ہے دین کا
کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرما دی ہو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کو جو آپ کے رب کی طرف سے نازل آپ پر کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پیغام تھا اللہ کا اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص دین میں کسی بدعت کو جاری کرتا ہے تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے کام میں خدا نخواستہ خیانت برتی ہو۔ اس کا دوسرا مطلب یہی بنتا ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو پیغام تھا، اللہ کی طرف سے جو دین تھا وہ ہم تک پورا پہنچا دیا۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں دین میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یا ہمیں یہ صحیح لگتی ہے، یا ہمیں فلاں نے بتائی ہے، یا اس سے بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے گا، اس کے درجات بڑھ جائیں گے، اس کو ثواب ملے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تو ایسی چیز بدعت میں شمار کی جائے گی، ایسی چیز کی دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سو یہ تین چیزیں سمجھ لینے کے بعد پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ بدعت کیا ہے۔ سو دین میں کوئی ایسا طریقہ رائج کرنا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلاف کے دور میں نہ ہو اور اس پر کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو، وہ بدعت کہلائے گا۔ اور ہمارے اگر سوسائٹی کا جائزہ لیں تو آج لوگ طرح طرح کی غلط پریکٹسز کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے ہی نظریات بنائے ہوئے ہیں، اور ہر طبقہ، ہر گروہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے نظریات ہیں وہ درست ہیں اور باقی سارے غلط ہیں۔ ہماری طرف آؤ گے تو پھر ہی جنت میں جا سکو گے، اگر ہماری طرف نہیں آتے تو خدا نخواستہ اس پر گمراہی کے، بدعت کے اور کفر کے فتوے تک لگا دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں قرآن اور سنت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ جیسے میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو جب تک ہم اپنی رہنمائی کا مرکز، رہنمائی کا محور قرآن اور سنت کو بنائے رکھیں گے، اس وقت تک ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہمیں دو چیزیں ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ باقی جتنی بھی مصروفیات ہیں ان کے ساتھ ساتھ کسی مستند ادارے سے، کسی مستند عالم دین سے آپ قرآن اور سنت کا علم ضرور حاصل کریں، تاکہ ہمارے نظریات ٹھیک ہو سکیں، ہمیں عبادت کا صحیح طریقہ آ سکے، اور ہمیں پتہ چلے کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ایک کام کو ہم ساری زندگی سنت سمجھ کے کرتے رہے، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے تو وہ کام بدعت والی سائڈ پہ چلا جائے۔ تو اس سے بڑھ کے کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی دین کا کام جس کے بارے میں ہمیں سالڈ اور ساؤنڈ نالج نہ ہو، اس پر عمل کرنے سے پہلے ہم کسی سے ضرور پوچھیں کہ کیا یہ قرآن یا حدیث صحیح کے اندر ایسا آیا ہے، اگر آیا ہو تو اس پہ عمل کریں، اور اگر نہ آیا ہو تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ تو جب ہم اس طرح سے اپنی ٹریننگ کریں گے، اس طرح سے کرائیٹیریا بنا لیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم صراط مستقیم پہ قائم رہیں گے۔ اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم جو بدعت کے نقصانات ہیں اور جو بدعتی شخص ہوگا اس کی کیا مذمت کی گئی ہے، اور اگر بندہ خدا نخواستہ بدعتوں میں پڑ جائے تو دنیا اور آخرت اس میں اس کا کیا وبال ہے، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے ساتھ متمسک رہنے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔